يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ابھارا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے آگے جو حکم آ رہا ہے اس حکم پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والوں پر لازم ہے. یعنی پکارے بغیر بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہے نا؟ لیکن جب شروع میں یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا گیا اور ایمان کی نسبت سے پکارا گیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اب جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل کرنا ایمان کا حصہ ہے. تمہارا ایمان تمہیں پکار رہا ہے. اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اس سے تمہارے ایمان کا نقصان ہوگا. واضح؟ اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ دراصل ایمان میں کمی کے مترادف. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں ہی انفقو کتنی بار آ چکا ہے. پیچھے بھی آیا ہے 245 میں اور پھر یہاں آیا. انفقو خرچ کرو. من طیبات، طیبات میں سے خرچ کرو. کس میں سے؟ طیبات میں سے. طیبات کس کی جمع ہے؟ طیبت ان کی جمع ہے. مراد کیا ہے؟ عمدہ، اچھی چیز جو تمہیں اچھی لگتی ہو اور پھر obviously حلال بھی ہو، کیونکہ حرام کمائی میں سے خرچ کرنا فائدہ نہیں دیتا. طیبات میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو عمدہ چیز ہو، حلال ہو اور اچھی ہو، دیکھنے میں بھی اچھی ہو. طیب میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں نا. ما کسبتم، جو کمائی کی تم نے، یعنی تمہاری کمائی میں سے. کمائی کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ کے ذہن میں کمائی کا لفظ سن کے کیا آیا؟ اپنے ہاتھ کے کام میں سے، یا کوئی جاب یا ذہنی کام بھی ہو سکتا نا. محنت کا معاوضہ، یعنی جو تم نے محنت کر کے حاصل کیا، جو کسی کوشش کے نتیجے میں تم نے حاصل کیا. اور اس میں مثلا جو والدین کی طرف سے ملتا ہے، جیسے تحفہ ہے یا وراثت ہے، تو اگرچہ انسان اس میں براہ راست کوئی کمائی یا محنت نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اس تعلق کی بنا پر اس کو ملتا ہے. پھر اسی طرح بزنس کی کوئی بھی قسم،
خواہ اس میں انسان ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے یا پھر صرف مال کے ذریعے کسب کر رہا ہے، یعنی انویسٹ کیا ہوا ہے کہیں، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. یعنی ہاتھ کی کمائی بھی، ذہنی کوشش بھی، کیونکہ پہلے تو لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اب مشینوں سے کام کرتے ہیں، ذہن زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. پھر اسی طرح ڈائریکٹ خود کام کر رہے ہیں یا پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور اس میں سے کچھ آمدنی ہو رہی، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یا مثلاً آپ نے پہلے محنت کر لی، کوئی گھر بنا لیا، اب وہ گھر کرائے پر دیا ہوا ہے، تو ابھی تو آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن وہ ابھی نہیں تم نے کیا، وہ پہلے کیا تھا، یعنی ہے تو وہ بھی کمائی میں سے نا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی ابھی کی کمائی یا پچھلی کمائی کا کوئی فائدہ، یا ذہنی یا ہاتھوں کی، کوئی بھی. تو جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو. خاص طور پر کمائی کا لفظ کیوں آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ کماتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ میں نے کمایا، یہ میرا مال ہے، میری مرضی. بچے عموماً ایسے ہی کرتے ہیں نا. اگر آپ بچوں کو کہیں کام کریں، کام کر کے کچھ لائیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کے بھائی کو دے دو، بہن کو دے دو، کیا کریں گے؟ دیٹس مائن، یہ تو میرا ہے، میں نے کمایا، میری کوشش ہے، میرا پیسہ ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے جو تمہارا پیسہ ہے اس میں سے دو. اموالہم کی بات کل آپ نے پڑھی تھی، کسی اور کا تو نہیں دینا، اپنا ہی دینا ہے. تو جو تمہاری ملکیت ہے اس میں سے دو. کیونکہ جب انسان خود کما لیتا تو وہ کیا سمجھتا ہے، اب تو جناب اس میں میرا حق ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا ہی تو ہے، اب کیوں مجھ سے مانگتے ہو، کیوں کوئی اور تقاضا کرتا ہے، کیوں دوں کسی کو. تو یہ جو تصور ہے کہ یہ میرا ہے، تو چاہے مال انسان کے پاس اس کی کچھ وقتی محنت سے، لیکن دیا تو اللہ نے ہے. اور اللہ تعالی اسی میں سے خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے. اور مال بھی دیگر نعمتوں کی طرح انسان کے پاس امانت ہے، امانت ہے. وَمِمَّا، اور خرچ کرو اس میں سے جو اخرجنا، نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، کہاں سے؟ من الارض، زمین میں سے. زمین سے کیا کیا نکلتا ہے بتائیے؟ کھانے کی تمام زرعی چیزیں. نمبر 2، جو بھی زمین کے اندر ہے، خواہ وہ معدنیات ہیں، مائنز ہیں، خواہ وہ پیٹرول ہے یا گیسز ہیں، یا جو بھی ہے زمین میں سے. یعنی مما اخرجنا لکم من الارض، صرف مائنز بھی نہیں، صرف سونا چاندی بھی نہیں، تیل بھی بہت بڑی دولت ہے. یعنی جو بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، زمین کے اندر اللہ نے بندوں کے لیے خزانے چھپا کے رکھے، اور پھر بندوں کو عقل دی اور وہ ان تک پہنچے اور کہا نکالو، نکال لیا. اور پھر انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے. بھی تمہارا کہاں سے ہے؟ اس نے ہی تمہارے لیے بنایا. اگر وہ نہ رکھتا تو تم نکالتے کہاں سے وہاں سے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سونا نہ رکھتا تو تم کہاں سے نکالتے؟ اور پھر وہ بھی اللہ کی توفیق سے نکال رہے ہو جو کچھ تم نکال رہے ہو. اور جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورۃ البقرہ ہی کے شروع میں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم، بنایا اس نے ہے لیکن تمہارے لیے بنایا ہے. اخرجنا لکم، اور وہاں بھی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سارے کا سارا تمہارا. اور جب تمہارا ہو گیا تو پھر کیا کرو؟ اب پھر دو. ولا تیمموا، اور نہ تم ارادہ کرو. تیمم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. جیسے وہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا، سعیدن طیبن،
الخبیثہ، خبیث، خبیث سے مراد دو چیزیں، ایک ہے گلی سڑی، گندی، ناپسندیدہ، مکروہ، جو دیکھنے میں بھی اچھی نہ لگے، اور دوسری چیز پھر حرام، یعنی حسی اور مانوی خبیث. جیسے حسی اور مانوی طیب، حسی مانوی تو اب آپ کو واضح ہو چکا ہے نا. حسی جو دیکھنے میں خراب لگ رہی ہو، اور مانوی یعنی اس کی کمائی حرام ہے مثلا. تو خبیث میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں تم، بآخذیہ لینے والے اس کو. آخذی کا روٹ بھی آخذا ہے. الا مگر، ان یہ کہ، تغمدو فیہ تم آنکھیں بند کر لو اس میں. تغمدو کا روٹ ہے غین میم ضاد. غمزہ کا معنی ہوتا ہے آنکھ بند کر لینا. ایک تو اتنا پوری آنکھ بند کر لینا کہ اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے نا. اور ایک انسان اتنی بند کرتا ہے کہ اس کو خود تو نظر آ رہا تھا لیکن دوسروں کو کیا پتا چلتا ہے جیسے اس نے آنکھ بند کی ہوئی ہے. تو یہ کیفیت ہے غمز، یعنی اگنور کرنا، تساہل برتنا، دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لینا، درگزر کرنا، ایسے محسوس کرانا گویا خبر ہی نہ ہو. اور نہیں تم لینے والے اس کو کس کو؟ خبیث کو. الا ان تغمدوا فیہ مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو اس میں، یعنی دوسرے سے درگزر کر کے لے لو کہ اب وہ کیا کہے گا اگر میں نے نہ لیا، ورنہ تم لینا چاہتے نہیں تھے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے کسی کی طرف سے بھی، خواہ وہ کوئی مادی چیزوں میں سے ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو، کسی بھی قسم کا کوئی عطیہ، بخشش، تحفہ، وٹس ایور، جو بھی چیز کوئی کسی کی طرف سے آپ کو ملے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ آپ کے بڑے ہی کام کی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، جو آپ کو بہت پسند آتی، دینے والے نے بھی بہت خوشی سے دی اور آپ کے کام کی بھی بہت تھی، طیب بھی تھی اور ضرورت کی بھی تھی. اور دوسری قسم کیسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو اپنے اوپر ایک بوجھ لگتی، آپ لینا نہیں چاہتے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، کسی کام کی نہیں، یعنی بیکار ہے. آپ کے سر پر ایک جیسے دین ہوتا نا، وہ دین ہے. یا یہ کہ اگر کھانے کی چیز ہے تو وہ گلی سڑی ہے یا باسی ہے یا ایسی ہے کہ جو خود نہیں کھانا چاہتے. ایک تو یہ تھا نا کوئی چیز بچ جائے مگر وہ خراب نہیں ہے. بعض اوقات کھانا گھر میں اتنا ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، آپ سوچتے ہیں کہ بہت ہے، یہ اوروں کو بھی دے دینا چاہیے تاکہ خراب نہ ہو جائے. اور ایک یہ کہ جب خراب ہو جائے اور آپ کہیں میرا تو دل نہیں کھانے کو چاہ رہا، آپ کسی اور کو دو جا کے. اس میں فرق ہے نا. ایک تو زائد ہے، وہ تو حکم ہے کہ کل العفو، جو زائد ہے وہ دے دو اوروں کو. اور ایک یہ کہ خراب ہے، ہم نے تو استعمال نہیں کرا، چلو کسی کو دے دو. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں کام کی مگر آپ کے کام کی نہیں، وہ نہیں اس میں آتی. ہیں کام کی مگر آپ کے کام کی نہیں. مثلا استعمال کر چکے ہوں، مثلا چھوٹی ہوگی، بچے بڑے ہو گئے، بچوں کے کھلونے ہیں، ہاں کپڑے ہیں بہت اچھی حالت میں ہیں، پہنے جا سکتے ہیں. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتہ دار آپس میں بچوں کے کپڑوں وغیرہ کا تبادلہ بھی کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات اور بھی استعمال کی چیزیں، گھر کے برتن ہو سکتے، کچھ ہو سکتا ہے، مطلب اچھے ایسی یوزیبل کنڈیشن میں ہیں، کوئی خرابی نہیں ان میں، خبیث میں نہیں آ رہے. وہ زائد ہے تو زائد چیز جب ادھر حکم ہے جس کے پاس ہے کہ تم زائد نکالو، تو جس کو دینا ہے اس تک زائد پہنچے گی، تو ضروری نہیں کہ وہ خراب ہی ہو تو وہ زائد ہو گئی.
کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چیز تم خود نہ لینا چاہو، جو تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ خراب ہے، تو پھر آگے بھی نہ کرو. ناپسندیدہ چیزیں کسی کو مت دو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، حمید، تعریف والا ہے. غنی کی صفت یہاں پر کیوں آئی ہے؟ یہ صفت یہاں کیوں آئی کہ وہ غنی ہے؟ لنک سوچے ذرا پچھلی آیت کے حصے سے. اس آیت کا اختتام اس صفت پر کیوں ہو رہا ہے کہ وہ غنی ہے؟ اب آپ اس سوال کے جواب کے لیے کیا کریں گے؟ اسی آیت پہ غور کریں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. یعنی جو خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی فائدے میں آئے گا، اس کو ضرورت نہیں. دوسری بات یہ جو خبیث کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرے نا آپ، یعنی کہ تم جب دے رہے ہو اللہ کے نام پہ دے رہے ہو اور خبیث چیز دے رہے ہو، اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے نام پر یہ احسان کرو. اور حمید وہ قابل تعریف ہے اور تم اس کے نام پر ایسی چیز دے رہے ہو جو تعریف کے لائق نہیں. یعنی اس نے تمہیں اتنا بہترین دیا اور جب تم واپس اس کے نام پہ دینے لگے ہو تو کیا دے رہے ہو؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، دو، کہاں سے؟ من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے، اپنی محنت میں سے، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں. کیونکہ عموماً انسان کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ اپنے لیے زیادہ اچھی چیز چاہتا ہے، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت عموماً گھٹیا یا کم تر درجے کی چیز سلیکٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، دوسروں کو بھی وہی دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو چونکہ خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہو رہا ہے نا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے. اب تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارا ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب تم کیا کرو گے؟ دوسروں کے لیے وہی چاہو گے جو اپنے لیے چاہتے ہو. اس کو ایمان کا معیار بتایا گیا، ایمان کا تقاضا بتایا گیا کہ انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. لیکن انسان خود غرض ہے، جبکہ اہل ایمان وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو خود پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، خواہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو. اپنے سے زیادہ دوسرے کی ضرورت پر توجہ. ایک حدیث میں آتا ہے من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت الی الناس ما یحب ان یؤتى الیہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور چاہیے لوگوں کو وہ دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اسے دیا جائے. آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا دیا جائے؟ جب لینے کی باری ہو تو آپ اپنے لیے جو پسند کریں گے وہی دیتے وقت دوسروں کے لیے پسند کریں. سمپل سی بات ہے. یعنی ایمان ہم سے اس معیار پر نیکی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. اب آپ خود سوچئے، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے کو دیکھے کہ کیا واقعی ہمارے لینے اور دینے کے معیار ایسے ہی ہیں. اور یہ گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، ہر جگہ.
بعض اوقات انسان اپنے بہن بھائیوں میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ کرتا ہے، لیکن جو ہی معاملہ گھر سے باہر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں معیار بدل جاتا ہے. تو یہاں پر عام حکم ہے کہ خرچ کرو، دو، اور جب دو تو اچھی چیز دو، اور جو تم کماتے ہو اس پہ صرف تمہارا حق نہیں بلکہ دوسروں کا حق بھی ہے. اور پھر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے بھی دو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ زمین سے نکلے ہوئے جو بھی اموال ہیں، مثلاً مال زراعت ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کا حق دو کب؟ اس کی کٹائی کے دن. زمین کی پیداوار پر کیا ہے؟ عشر. عشر کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور اسی طرح سونا چاندی جو زمین کی معدنیات میں سے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور تم خبیث چیز کا ارادہ نہ کرو، ناپاک چیز کا ارادہ نہ کرو، ناپسندیدہ چیز کا ارادہ نہ کرو، منہ اس میں سے تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہ، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو. پھر وہی بات کہ جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو وہ تم دوسروں کو بھی نہ دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اس آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، براء بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی، یعنی انصاریوں کے بارے میں آئی. ہم کھجوروں والے تھے، یعنی زمیندار لوگ تھے. ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، یعنی صدقے کے لیے، دینے کے لیے. کوئی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے، اور انہیں لا کر مسجد میں لٹکا دیتا. مسجد میں کیوں لٹکا دیتے؟ یعنی اپنے باغ سے کھجور کے خوشے توڑ کے لاتے اور مسجد میں کسی جگہ لٹکا دیتے. کس لیے؟ تاکہ لوگ کھائیں. کون لوگ کھائیں؟ اہل صفہ. اہل صفہ کون تھے؟ تقریباً 400 لوگ ایسے تھے جو مدینہ کے اطراف سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پاس دین کا علم سیکھنے کے لیے دن رات رہتے تھے. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنی کمائی کے لیے نہ وقت تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا موقع تھا، یعنی کمائی کرنے کا کوئی چانس نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ ایسا دینا تھا کہ جس میں کسی بھی صلے اجر تعریف کی کوئی توقع نہیں تھی. تو عموماً پھر لوگ کیا کرتے؟ جو بچی کچھ چیز ہوتی وہ جا کے رکھتے تھے. اہل صفہ کا حال یہ تھا، یہ براء بن عازب کہتے ہیں، اہل صفہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا. ان میں سے جب کوئی آتا تو عصا سے خوشے کو ضرب لگاتا. کیسے؟ مسجد میں آتے تو اپنے عصا سے اوپر لٹک رہا ہوتا تھا نا، جیسے کھجور، مثلا کھجور کے درخت پہ لٹکتا، تو وہ اس کو اس طرح عصا سے ضرب لگاتا اور جو کھجوریں اس پہ سے گرتی تو وہ کھا لیتا. اہل صفہ کا کھانا یہی تھا. وہاں کوئی دیگیں نہیں پکتی تھیں اور کوئی بڑے بڑے بہترین کھانے ان کے لیے نہیں ہوتے تھے. اب ان کی قربانی کا حال دیکھیں کہ اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کام کاروبار چھوڑے، صرف کس لیے؟ دین کی خاطر. اور ظاہر ہے کہ وہ مہاجرین تھے، کچھ مکہ سے آنے والے بھی تھے اور کچھ دوسرے علاقوں سے آنے والے بھی تھے. اور اہل مدینہ کیا تھے؟ انصار تھے. ان کے باغ تھے کھجوروں کے، تو یہ اپنی کھجوروں کے خوشے کاٹ کر مسجد میں لا کے لٹکا دیتے اور اہل صفہ اس میں سے توڑ کے کھا لیتے. اور وہ کھجوریں کیسی ہوتی؟ ان میں سے کچھ تر اور کچھ خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیتے. اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی، انصاریوں میں سے جن کو نیکی کی رغبت نہ ہوتی، وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں بھی ہوتی، اور ٹوٹے پوٹے خوشے لے کر آتے تھے.
وہ لوگ ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کے آتے، کچھ کھائی ہوئی، کچھ بچی کچھی، کچھ ردی جو کام کی نہیں. چلو وہ مسکین وہاں رہتے ہیں، دین پڑھنے آئے ہوئے ہیں، ان کو دنیا سے کیا غرض، تو ان کو تو جو ملے انہیں شکر کر لینا چاہیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو برا بن عازب کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اس کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لاتا اور کوئی بھی خراب چیز نہیں لاتا تھا. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اچھی چیزیں جو تم کماتے ہو اور جو ہم تمہارے لیے زمین میں سے نکالتے ہیں اس میں سے خرچ کرو، وہ ہم تمہیں دیتے ہیں. اور خراب چیزوں کا ارادہ بھی نہ کرو، دینا تو دور کی بات، لا تیممو، سوچو بھی نہیں ان کے بارے میں. اور اپنے آپ کو تو وہاں رکھ کے دیکھو، اگر تم اس سچویشن میں ہوتے تو کیا تم اپنے لیے یہ لینا پسند کرتے؟ نہ لیتے، اللہ کے آنکھیں بند کر لیتے کہ مجبوری ہے، پھر کیا کیا جائے، کوئی اور چارہ جو نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو اللہ کو تمہاری صدقات کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ تم دے رہے ہو، کر رہے ہو، یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، اپنے لیے اعلیٰ، دوسرے کے لیے گھٹیا. یہ بھی دراصل شیطان ہی کا ایک وار ہوتا ہے.